ایک نوجوان مصری ریل اسٹیٹ ڈیولپر شریف الجمال نے جب نیو یارک میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کا نشانہ بننے والے مقام گراؤنڈ زیرو کے قریب 2 عمارتیں خریدی اور ایک صوفی مسجد کے امام فیصل عبدالرؤوف کے ساتھ مل کر یہاں ایک مسلم کمیونٹی سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ زمین کا یہ ٹکڑا امریکہ میں تحمل و رواداری کی روایات اور 11 ستمبر کے بعد پیدا ہونے والے اسلام مخالف جذبات کے درمیان تصادم کا مرکز بن جائے گا۔ میرے خیال میں یہ مسلمانوں کی طرف سے ہمارے منہ پہ تماچا مارنے کے مترادف ہے کہ دیکھو ہم نے عیسائیت کو شکست دی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ بطور امریکی ہم کون ہیں، اور یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم یہاں فریڈم ٹار بنا رہے ہیں اور چند بلاک دور وہی آزادیاں سب کو نصیب نہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی کے سینٹر فار ریس اینڈ جینڈر اور کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی ایک مشترکہ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں گزشتہ 2 سال میں یکے بعد دیگرے چند ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہاں اسلاموفوبیا یعنی اسلام مخالف جذبات کے اظہار میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست ٹیکسس کے ایک فوجی اڈے میں امریکی فوج کے ایک مسلمان میجر کی اندھا دھند فائرنگ اور اس سے 13 فوجیوں کی ہلاکت، یا نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں ایک پاکستانی نوجوان کا ناکام بم حملہ ایسے واقعات کی 2 مثالیں ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں مسلمانوں کی منفی تصویر کشی اور اسلام سے متعلق معلومات کی کمی نے بھی امریکہ میں اسلام مخالف جذبات کو ہوا دی ہے۔ ٹائم میگزین کی جانب سے کیے گئے رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق 46% امریکیوں کا خیال ہے کہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام تشدد پر زیادہ اکساتا ہے۔ لیکن جہاں ان واقعات نے امریکہ میں اسلاموفوبیا کو ہوا دی ہے، وہیں ایسے عناصر کو بھی متحرک کر دیا ہے جو مذہبی آزادی اور مسلمانوں کے شہری حقوق کے دفاع میں پیش ہیں۔ 130 مختلف تنظیموں اور ہزاروں افراد پر مشتمل نیو یارک نیبرز فار امریکن ویلیوز ایسا ہی ایک گروہ ہے جو گراؤنڈ زیرو کے قریب مسلم کمیونٹی سینٹر پر اٹھنے والے تنازع کے رد عمل میں وجود میں آیا تھا اور اب امریکہ میں اسلاموفوبیا کے مقابلے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہفتے میں ایک بار میں ایک ایسی میٹنگ میں شرکت کرتا ہوں جہاں 10-15 لوگوں میں واحد مسلمان ہوتا ہوں، اور یہ تمام مرد و خواتین مل کر ہماری کمیونٹی اور امریکی اقدار اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مسلمان وہ واحد گروہ نہیں ہیں جنہیں امریکہ میں مخالفت یا تعصب کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف گروہوں کو اس سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ 1941 میں امریکی ریاست ہوائی کے پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد امریکہ میں 1 لاکھ سے زائد جاپانیوں کو کیمپوں میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جس پر بعد میں امریکی حکومت نے معافی بھی مانگی تھی۔ اسی طرح یہودیوں، خواتین اور سیاہ فام افراد کو بھی تعصب کا مقابلہ اور اپنے حقوق کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنی پڑی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں معاشرے میں ان کے مقام میں اضافہ ہوا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو بھی امریکی معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کو جہاں یہ حق حاصل ہے کہ وہ برملا اپنے مذہب پر عمل کریں، وہیں ان کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ وہ لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کریں اور صرف مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ امریکی معاملات میں بھی دلچسپی لیں۔ گزشتہ 10 سال میں امریکہ کی مسلمان آبادی میں عموماً 2 قسم کے رد عمل دیکھنے میں آئے ہیں۔ کچھ لوگ جن میں زیادہ تر تارکین وطن ہیں، ان میں ایک خوف سا نظر آتا ہے۔ وہ کسی کی توجہ کا مرکز بننا نہیں چاہتے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ دوسری طرف ہے مسلمان نوجوان جو امریکہ میں پیدا ہوئے، ان کے سیاسی شعور میں اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے اپنے مذہبی تشخص اور اپنے شہری حقوق کے دفاع کے لیے کھل کر آواز بلند کرنی شروع کی ہے۔ اس دوران گراؤنڈ زیرو کے قریب مسلم کمیونٹی سینٹر کے لیے مختص عمارتوں میں مختلف تقاریب اور سرگرمیاں منعقد کی جا رہی ہیں، جبکہ اس جگہ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے فنڈز جمع کرنے کا کام بھی جاری ہے۔ عائشہ تنظیم، اردو VOA، نیو یارک۔